اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ غفلت کیسے دور کی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، غافل کا میں نے آپ کو بتایا کہ غافل انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچاننے سے انکاری ہے، کچھ اور سمجھنا ہی نہیں چاہتا، یہ غافل ہے۔ اصلی غافل یہ ہے کہ یہ یعنی باوجود مواقع ہونے کے، قرآن موجود ہے اور جو کہ نور ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے، اور پھر رسول موجود ہیں، اس کے باوجود یہ غافل رہنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو پہچاننا نہیں چاہتا، تو یہ اصل غافل ہے۔ باقی تو ہم سب غافل ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب انسان جب پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پہ، اور روح جو آتی ہے، ٹھیک ہے انسان ایک بچے کے طور پہ آتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک یہ بچہ رہتا ہے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس کا جسم جب تک توانا اور مضبوط نہیں ہو جاتا اس پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد جب انسان جوان ہو جاتا ہے، اس کا شعور عقل برابر ہو جاتا ہے، اب اس کو سوچنا ہے، اپنے لیے ایک راہ کا تعین کرنا ہے، خود سے سوال کرنا ہے کہ میں کون ہوں، اپنے آپ کو اس نے پہچاننا ہے، اور یہ پہچاننا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ میں ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، جب تک وہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں تو یہ انسان ہے، جب جدا ہو جائیں تو ایک لاش بن جاتی ہے اور روح جو ہے چلی جاتی ہے۔ کسی میت پہ آپ نے یعنی جب جنازہ تیار ہو اور ٹائم پورا ہو رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں میت کو باہر نکالو، اس انسان کا نام نہیں لیتے، مڑے را بار کے، یہی کہتے ہیں نا، وہ تو چلا گیا، اب تو مڑے ہے، بس اس کو لاش ہے ایک۔ تو بہرحال جب انسان، دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ انسان کی جو زندگی ہے نا، یہ بڑی یعنی ایک ایسا امتحان ہے جس کو اگر آپ امتحان کے طور پہ نہ لیں تو پھر یہ ضائع ہو جائے گی۔ زندگی ایک امتحان ہے، امتحان ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو ایک سرٹیفکیٹ، ایک ڈگری ملنی ہوتی ہے، ہمیشہ۔ کوئی امتحان ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ کوئی ایسا امتحان ہے دنیا میں جس کا کوئی نتیجہ، رزلٹ نہ ہو؟ نہیں ہے نا۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ایک امتحان ہے، اب اس کا ایک نتیجہ ہے، اور نتیجے کی شروعات، یہ بات نوٹ کر لیں، نتیجے کی شروعات یہاں ہوتی ہیں، اجر آپ کو یہاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو آخرت میں ملے گا وہ کیا ہے؟ وہ انعام ہوگا۔ نتیجہ آپ کو اسی زندگی میں ملنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے اعمال کا، اچھا یا برا۔ حضور فرماتے ہیں دل پہ انسان جو عمل کرتا ہے یا تو کالے داغ لگتے ہیں یا سفید داغ لگتے ہیں، یا تو دل مطمئن ہوتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے، یہی ہے نا۔ یا تو دلی خوشی آپ محسوس کرتے ہیں اور یا جو ہے پریشانی ہوتی ہے۔ تو انسان کی جو اعمال ہیں اس کے نتائج یہیں ہیں، یہاں سے اسے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا زندگی، یہ حشر صرف یوم حشر پر موقوف نہیں ہے، یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ شعر سنا ہے کبھی آپ؟ تو دیکھیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اجر جو ہے آپ کو یہیں ملے گا دنیا میں۔ آپ تو یا پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے، یا خوشحال ہوں گے، یا تو آپ کی روح نفس جو ہے نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور یا آپ کا نفس جو ہے نفس امارہ بنا رہے گا۔ اگر نفس مطمئنہ بن گیا اور یہ عرش الہی بن گیا آپ کو، تو آپ کا اجر مل گیا۔ قلب المومن عرش الرحمن ہے کہ نہیں؟ اور الانسان مرآۃ الرحمن، حدیث کا مفہوم ہے
کہ انسان رحمان کا آئینہ ہے، اس میں بس صرف گرد پڑی ہوئی ہے. اگر آپ شیشہ صاف کر لیں تو جو محبوب ہے وہ نظر آنے لگے گا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو ایسی تو بس آپ کو مطلب یہ میں مذاق کی بات نہیں ہے، اس میں ہے ہی. ہم تو مطلب سوچتے نہیں ہیں نا، اور نہ ان مقامات کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں پیسے مل جائیں بس یہ کافی ہے، نوکری اچھی ہو، کاروبار اچھا ہو، بس یہ کافی ہے. شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، گھر بنا لیں، کاروبار ہو، کارخانہ ہو، بس اور کچھ نہیں چاہیے. تو دیکھیں یہاں اجر آپ کو ملے گا، یہاں ہی آپ کو اجر ملے گا. اور وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ قلب المومن عرش الرحمن ہے. مومن، اب مومن تو مطلب آپ کوشش کریں تو ایمان تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو آپ کے لیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ. تو مومن تو آپ بن سکتے ہیں. تو جب مومن بن جائیں ایک طریقے کے مطابق تو آپ کے جو دل ہے وہ تو عرش الہی بن جائے گا. جب عرش الہی بن جائے تو پھر آپ جنت میں یہیں پہ داخل ہو جائیں گے. رب کی جنت جو ہے، یعنی جنت کیا ہے؟ رب کے قربت کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت. تو یہیں آپ رب سے قریب ہو جائیں گے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غفلت انسان جب ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ جسمانی وہ جو اعضاء ہیں یا بچپن ہے وہ تو گیا، ختم ہو گیا، اس کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اس کی کوئی پوچھ گچھ ہے. روح جو ہے وہ جب انسانی روح یعنی بدن جو ہے آپ یعنی شعور آپ کا برابر ہو جائے، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، سوچنا ہے، جاننا ہے. انسان یقیناً سوچتا ہے. یعنی میں اپنی جو تھا اپنے جب شروعات تھیں تو اس وقت بھی ظاہر ہے کہ انسان سوچتا ہے اور سوچنا چاہیے، یا کسی بھی حصے میں، زندگی کے کسی بھی حصے میں اس کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہے. بس میرے باپ تھے، وہ اس نے بچے پیدا کیے، گھر بنایا، چلے گئے. اب میں بھی یہی کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، کاروبار ہے، بس میں بھی بس 2-4 بچے ہو گئے، مکان بنا کے میں بھی چلا جاؤں گا. اس میں حاصل کیا ہوتا ہے؟ حاصل کیا ہونا ہے؟ یعنی یہ ایک سوال ہے. تو یہ اس کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ میں نے کچھ کرنا ہے دنیا میں کہ نہیں. یہ دنیا، اب یہ اگر آپ سوچے، وہ یقین کی میں بات کروں، اگر یہ سوچے تو اس کو یقین آ جائے گا کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، اس کا بینیفیشری جو ہے وہ میں ہوں. ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اس کائنات کا جو مرکزہ ہے وہ میں ہوں. اس کائنات کا، تمام کائنات کا مرکزہ میں ایک اکیلی ذات ہوں، کیونکہ میں نے اکیلے کھڑے ہونا ہے رب کے سامنے. تو میں اکیلی، یہ کائنات اللہ نے میرے لیے بنائی ہے. اب مجھے کس لیے پیدا کیا ہے یہ بھی سوچنا چاہیے. اب جب انسان سوچتا ہے تو یہ ظاہر تو آپ کے ہاتھ ہی نہیں آئے گا. قبر میں جب آپ کو لٹایا جائے گا تو 2 انسلی چادریں ہوں گی، تو بس اس میں آپ کو لپیٹ کے آپ کے ساتھ تو آپ کے گھر کے کاغذات نہیں رکھے جائیں گے کہ بھئی یہ اس کی کمائی ہے، یا اس کے چیک بک رکھتے ہیں لوگ. کفن میں چیک بک ہوتی ہے؟ چیک بک تو نہیں ہوتی. سارا پیسہ، اولاد، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور یہ لوگ پھر آپ کے دشمن ہوں گے جن کے لیے آپ نے زندگی ضائع کر دی، اور جن کو سبھی کچھ یعنی سارا کچھ انہی کو سمجھ لیا دنیا کو. تو یہ لوگ آپ کے دشمن ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن جو ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا، اور اولاد جو ہے باپ سے بھاگے گی، اور اپنی ماں سے، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، اور جو ہے وصاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی سے. وہ سب ایک دوسرے سے، بیٹے، اور یہ سب ایک دوسرے، یہ تو دشمن ہیں آپ کے، دراصل دشمن ہیں. یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، میں آپ کو آسانی سے بتاتا ہوں، اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو یہ آپ کے دشمن ہیں. یہاں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں خود بعض اوقات یہ سنتا ہوں بعض لوگ کہ بھئی میری اولاد میرا کہنا بھی نہیں مانتی ہے، اور میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں،
اور بس یہ اس کے انتظار میں ہے کہ کب یہ مرے گا اور یہ پیسے مجھے ملیں گے۔ میں ایسے سنتا ہوں، ایک آدھ جس کے پاس پیسے ہوں اس نے مجھے یہ کہا کہ بھئی بیوی تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی، مثال کے یا ناراض ہے یا مجھ سے لڑتی ہے، اور یہ بیٹے ہیں، بس بیٹے ہیں، وہ بھی میرا شک یہ ہے کہ یہ میری موت کے انتظار میں۔ تو چلیں نہ بھی ہوں، اور ابو کہتے، مطلب آپ کو ابو کہتے ہی رہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ لیکن جب انسان وہ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو اس کو اب سوچنا چاہیے کہ میری منزل کیا ہے۔ اپنے آپ کو یہ پہچانے، سب سے نمبر 1 بات، اپنے آپ کو پہچان لے، اور پھر یہ سوچے کہ میری منزل کیا ہے، جانا میں نے کہاں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اپنے لیے پھر وہ ڈھونڈے، راہیں تلاش کرے زندگی کی، جو جس مقصد کے لیے آیا ہے، تو اس طریقے سے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے قرآن عطا فرمایا ہے، رسول ہیں، اسی کے زمانے میں اللہ والے لوگ موجود ہیں، اس کے پاس جائے۔ اور قرآن میں لکھا ہوا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان کے متعلق اگر تم نے جاننا ہے تو کسی خبردار آدمی کے پاس جاؤ۔ تو بہرحال کسی خبردار آدمی کے پاس انسان جائے، اس کی صحبت میں بیٹھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیکوں کی صحبت میں بیٹھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ وہ صحبت جو ہے، صحبت کام اس وقت کرے گی جب آپ کی نیت ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں، صحبت بیکار ہے جب آپ کی نیت نہ ہو صحبت سے فائدہ اٹھانے کی۔ صحبت پھر الٹا اثر کرتی ہے۔ یہ صحبت ایسی چیز ہے کہ یہاں پہ جو بھی آپ لے کے آتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ بے یقینی لے کے آئیں گے، بے یقینی زیادہ ہو جائے گی۔ یقین لے کے آئیں گے تو یقین زیادہ ہو جائے گا۔ معاملہ تو سارا اللہ کا ہی ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ والے ہیں اور نیک لوگ ہیں، تو ان کی صحبت میں اگر آپ خوش گمانی کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ تو صحبت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت اچھا گمان لے کے آئیں، اور اچھے گمان سے اچھے لوگوں سے ملیں۔ تو معاملہ تو اصل میں اللہ ہی، یعنی نتیجہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پھر اثرات ہوتے ہیں جب آپ، یعنی 30 سال تقریباً موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور وہ اکٹھے گزارے، لیکن فرعون تو غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ان کے دربار میں بھی تھے، تو صحبت کا تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے تو کہا بس میں ہوں، فرعون کہتا تھا میں ہوں، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، میں نہیں جانتا، تو صحبت کا فائدہ نہیں ہوا اسے۔ اسی طرح صحبت میں منافقین بھی بیٹھتے تھے مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا یعنی جو بے یقینی ہے اور بھی بڑھ جاتی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ پیغمبر کی صحبت بھی کوئی اثر نہیں کرتی جب آپ کی نیت صحیح نہ ہو۔ تو بہرحال غفلت دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے رب کو، اپنے مولا کو پہچان لے، اور پھر اس راستے پر چلے۔ اور بہت آسان راستے ہیں، یہ ایسا ایک آسان طریقہ ہے یہ رب تک رسائی کا، کہ یہ سارے کاموں سے زیادہ آسان کام ہے۔ مشکل اس شخص کے لیے ہے جو چاہتا نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جس نے بھی جد و جہد کی، محنت کی میری بارے میں، تو میں بہت سے راستے اس پر کھول کے رکھ دوں گا، آسانیاں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جس نے دیا، اعطا دیا، کیا دی؟ مال و جان کا اختیار دینے کو تیار ہو گیا اللہ کے حوالے، اور تقوی اختیار کی،
اور نیکی کو سچ جانا. نیکی کیا ہے؟ اسلام. تو اس کے لیے میں آسان راستہ اور بھی آسان کر دوں گا. آسان راستہ اور بھی آسان. دین آسان ہے لیکن جو اس کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. یہاں تک کہ جان دینا بھی آسان ہوتا ہے، مال دینا بھی آسان ہوتا ہے. ایک صحابی گر گئے جنگ کے دوران اور خون نکلنے لگا. انہوں نے وہ خون جلدی سے اپنے چہرے اور سر پہ مل لیا خوشی سے. ہم ہوتے تو چیخنے لگتے یا کراہنے لگتے، بڑی درد ہو رہا ہے، بازو کٹ گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یا ایک صحابی گر گئے میدان جہاد میں، چل نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے اور رینگنے لگے. رینگتے رینگتے بچوں کی طرح حضور کے قدموں میں جا کے سر رکھ دیا اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے، مطلب یہ آسان ہے. آسانی دیکھیں، جان دینا مشکل ہے لیکن جب آپ کا یقین ہو تو جان دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. جان دینا عموماً ہم بھاگتے ہیں نا، دھماکہ ہو جائے سب لوگ وہاں سے. میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، دھماکہ ہوا کہیں، وہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، دھماکہ کہیں دور کوئٹہ کی بات ہے ابھی، تو وہ باقی لوگ جو دور تھے وہ بھاگنے لگے دھماکے کے مقام سے. تو اسی طرح پھر ہم مومن جو ہے وہ جان دینے کے لیے بھاگتا ہے رب کی طرف، مال دیتا ہے، جان دیتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ طریقہ کار ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.